خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور قدرت والے نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے آج پھر سے ایسا ممکن ہو سکا کہ میں خداوند کے پاک کلام کو آپ تمام عزیز بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور وہ بات جو خداوند نے آج میرے دل میں رکھی ہے، جس کو آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، وہ ہے نئے کی امید۔ اور نئے کی امید صرف ہم خدا ہی سے لگا سکتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف چلیں گے، اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 17 آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، آمین۔ آپ سب بہن بھائی جانتے ہیں کہ اس کرونا وبا نے جو عالمی سطح پر سارے ملکوں کے اندر پھیل چکی ہے، پوری دنیا کے اندر بڑا خوف و ہراس اور بڑی مایوسی پھیلا دی ہے، اور اس وبا کی وجہ سے ملکوں کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور بڑے پیمانے پر انسانوں کا بھی نقصان ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وبا کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس زمین کو چھوڑ گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے عزیز ان سے اس بیماری کے باعث دور جا چکے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان تو ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مایوسی کی بات یہ ہے کہ بہت ساری افواہیں اٹھی ہیں، اور افواہ اس بات کو کہتے ہیں جو بالکل جس کی بنیاد جو ہے جھوٹ پر مبنی ہو، جو جھوٹ ہو، جس کا سچ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس وبا نے تو نقصان پہنچایا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری افواہیں جو اٹھی ہیں، جو جھوٹ ہیں، اس نے انسانی شخصیت کی ایک بگڑی ہوئی شکل کو دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی ورلڈ لیبر آرگنائزیشن کی، اور اس رپورٹ میں ان لوگوں نے کہا کہ جب یہ وبا ختم ہو جائے گی دنیا سے تو تقریباً 25 ملین لوگ جو ہیں اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نوکریاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، اور ایک وقت آئے گا کہ جب پیسے بالکل ختم ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہیں اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لوگ اپنی بنیادی ضرورتیں، خوراک، پانی، لباس اور دوائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوگا کہ وہ جرائم کی طرف جائیں۔ اور چند دن پہلے ہی میں نے خبروں میں ایسا سنا ہے کہ امریکہ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر خوراک کی بڑی کمی ہو جائے گی، دوائیوں کی کمی ہو جائے گی، جب نوکریاں نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس پیچھے کچھ بچے گا نہیں۔ ان حالات کے اندر جب دنیا کو امید کی ضرورت ہے، دنیا کو انسانی طور پر محبت دکھانے کی ضرورت ہے، انسانی طور پر محبت کا جذبہ دکھانے کی ضرورت ہے، تو لوگ جرائم کی طرف تیزی سے بڑھنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے دل میں ہے کہ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے جرائم کا راستہ اختیار کریں گے، اور ان حالات کے اندر لوگوں کے اندر کی خود غرضی اور نفرت اور بھوک کی وجہ سے جو جرم کا راستہ وہ اختیار کریں گے، یہ چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اس بات کو سوچنے کی طرف مائل کرتی ہیں کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے، کیا کوئی ایسی شخصیت ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے، یا کوئی ایسا فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی انسان اپنے معاشرے کے اندر، اپنی دنیا کے اندر، یا انسانی سوچ کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ جس آیت کی تلاوت ہم نے آغاز میں کی، بس جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ نئے مخلوق سے مراد ہے ایک ایسا بندہ جو بالکل نیا ہے، ایک ایسا انسان جو اپنی عادتوں کے اعتبار سے، اپنی سوچوں کے اعتبار سے، اپنی مینٹیلٹی کے اعتبار سے بالکل نیا ہے، اس میں پرانی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم یسایہ اور یرمیہ اور خداوند کے بہت سارے دوسرے سورباؤں کی کتابوں کو پڑھیں تو ایک چیز جو بڑی واضح طور پر ان کتابوں کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کے باعث خدا کی حضوری سے دور جا چکا ہے، اور انسان کو خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھی لوگوں کے اندر نفرت اور بغض اور لالچ موجود ہے،
اور آج بھی جب دنیا کے اندر یہ وبا تیزی سے پھیلی ہوئی ہے، لوگ بیمار ہو چکے ہیں، لوگوں کو خوراک کی کمی ہو گئی ہے، لوگوں کو دوائیوں کی کمی ہو گئی ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود ضرورت ہے کہ لوگوں کو محبت دکھائی جائے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی نفرت، لوگوں کی خود غرضی، لوگوں کی لالچ اور لوگوں کے اندر محبت کا نہ ہونا پھر سے رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے۔ ایک جو چیز آج پھر سے ہمارے سامنے آ گئی ہے، وہی انسانی نیچر کے اندر بسا ہوا وہ گناہ ہے جو انسان کو محبت دکھانے سے روک لیتا ہے، جو انسان کو دوسرے کا احساس کرنے سے روک لیتا ہے، جو انسان کو اپنے ہم اثر انسانوں کو اپنی محبت دکھانے سے روک لیتا ہے۔ اور کئی اسکالرز ایسا سوچتے ہیں کہ شاید جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، یہ کمیاں ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اخلاقی تعلیم نہیں ہے، اور وہ نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں، نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، نت نئے ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو اخلاقیات سکھائی جائے، لوگوں کو اخلاقی تعلیم سکھائی جائے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب لوگ اخلاقیات سیکھ جائیں گے تو لوگوں کا احساس کرنا ان کو آ جائے گا، لوگوں سے محبت کرنی انہیں آ جائے گی، وہ جرم سے دور بھاگیں گے۔ اور حکومتی لیول پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے بڑی سختی برتتی ہے کہ کسی طرح سے جرائم کی جو ریشو ہے اس میں کمی لائی جائے، وہ اپنے قوانین کو زیادہ اسٹرکٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چوری میں کمی نہیں آتی، وہ قتل کرنے کے قوانین کو بہت زیادہ سخت کر دیتے ہیں، پھر بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام انسانی ذرائع مکمل طور پر انسانی نیچر کے اندر موجود اس گناہ کو اور اس ساری اخلاقی بگاڑ کو حل کرنے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میرے پاس آپ سب کے لیے جو میری آواز سن رہے ہیں، آپ سب کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے کہ دنیا کو اس وقت اخلاقی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سخت قوانین کی ضرورت ہے، بلکہ اس زمانے کے اندر دنیا کو فقط یسوع کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں بات کی کہ نبیوں کی کتابیں اور پرانا عہد نامہ ہمیں گناہ سے متعارف کراتا ہے، ہمیں گناہ کی پہچان بتاتا ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، اور گناہ کے باعث انسان خدا کی حضوری سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں گناہ کا علاج فقط یہی تھا کہ خدا انسانی شکل میں ظاہر ہو، خدا انسان بن کے اس دنیا میں آ جائے اور وہ اپنی جان صلیب پر دے، اور صلیب پر اپنی جان دینے کے بعد وہ گناہ کو اور ابلیس کے سارے اختیار کو اور موت کو ہمیشہ کے لیے کچل کر انسان کو ایک ایسی قوت مہیا کرے جو گناہ پر اور ابلیس کے سارے اختیار پر اور سارے انسانی بگاڑ پر غالب آ سکے، اور انسانی زندگی کو ٹرانسفارم کر کے انسانی زندگی کو مکمل طور پر نیا بنا دے۔ یہ قدرت فقط یسوع مسیح کی صلیب میں ہے، یہ یسوع مسیح کی صلیبی موت میں ہے، اور یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے اندر ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی تھی۔ یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے، یسوع کے خون بہانے کے وسیلہ سے، یسوع کے جان دینے کے وسیلے سے خدا انسان کی جبلت کو، انسان کی فطرت کو، انسان کی نیچر کو، وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے گناہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں آسانی سے اس بات کے لیے آمادہ کر لیتا ہے کہ ہم گناہ کر دیں، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی قدرت اس نیچر کو اور نیچر کی اس قدرت کو، گناہ کی نیچر کی اس قدرت کو ہمیشہ کے لیے ڈیڈ کرتی ہے اور ہمیں خدا کے حضور جھکنے کے لیے آزاد کر دیتی ہے، ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک نئی نیچر بخش دیتی ہے جو خدا سے جاری ہوتی ہے، جو ایک نئی نیچر ہوتی ہے۔ جیسے آغاز میں نے کہا کہ ایک نیا مخلوق سامنے آتا ہے، ایک نیا انسان سامنے آتا ہے، اور یہ نیا انسان یسوع مسیح کی صلیبی موت پر، یسوع کے صلیبی کفارے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے سامنے آتا ہے۔ اور جب تک کوئی شخص یسوع مسیح کی صلیبی موت پر اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر نئی نیچر کا، نئی عادتوں کا، نئی سوچوں کا تجربہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع پر ایمان لانے ہی کے وسیلہ سے ہمیں ایک نئی نیچر ملتی ہے، ہمیں سوچنے کا ایک نیا انداز مل جاتا ہے۔ یہ نئی نیچر ہمیں اپنے ہمسایوں سے محبت کرنے کے لیے آمادہ کر لیتی ہے، یہ نئی نیچر ہمیں اپنے ہمسایوں سے پیار کرنے کے لیے اپنی تنگی کے باوجود اپنا سب کچھ انہیں دے دینے کے لیے تیار کرتی ہے، اور یہ نیچر جو ہے خدا سے جاری ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا ایک خادم تھا جارج مولر، اور یہ بندہ خداوند کا ایک بڑا سورما تھا، اور اس بندے نے اپنی زندگی میں 9000 یتیم بچوں کو پالا، اور خاص بات اس کی یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں 9000 یتیم بچوں کو پالوں گا، لیکن میں 1 روپیہ بھی کبھی کسی سے نہیں مانگوں گا۔
میں کبھی بھی کسی کو جا کر یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی صاحب آپ میری مدد کریں، کیونکہ میں ایک یتیم خانہ چلاتا ہوں، میں یتیم بچوں کو پالتا ہوں، تو آپ میری ہیلپ کریں تاکہ میں ان کے کپڑے بنا سکوں، ان کے سویٹر بنا سکوں، ان کی جوتیوں کا انتظام ہو سکے، ان کی پڑھائی کا، ان کی دوائیوں کا انتظام ہو سکے۔ سو اس نے خداوند کے حضور میں یہ عہد کیا کہ خداوند کیونکہ میں تیری خدمت کرتا ہوں، اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ اس یتیم خانے کو چلانے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہوگی تو مجھے بخشے گا، مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور خداوند نے اپنی غیر معمولی قدرت کے وسیلہ سے اپنا فضل اس پر کیا، اور اس کو ساری زندگی کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بے شک ایسے حالات آئے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خدا نے معجزانہ طور پر اس بندے کو مہیا کر دیا۔ لیکن جس بات کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جارج مولر جو ایک بہت بڑا ایمان کا سورما تھا، جو مرد ایمان آدمی تھا، اس کی زندگی آغاز میں کیسی تھی؟ یہ ایک ایسا شخص تھا جو شراب پیتا تھا، جو اپنے باپ کے پیسے چرا کر اس کو جوئے میں خرچ کر دیتا تھا، اور ابھی 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا تو یہ شراب پینے لگ گیا، شراب خانوں میں جانا شروع ہو گیا، اور ہر طرح کا برا کام یہ کرنا شروع ہو گیا۔ ایون کہ جس دن اس کی ماں بہت بیمار تھی اس دن یہ گھر میں بھی نہیں تھا، اور اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا، اس کے باپ نے سوچا کہ میرا بیٹا بگڑتا جا رہا ہے، میں اس کو ہاسٹل بھیج دوں گا۔ اور جب یہ ہاسٹل چلا گیا تو اس کے باپ نے اسے مہینے کا خرچہ بھیجا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنے وہ پیسے دکھائے جو اس کے باپ نے اس کو بھیجے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے دوستوں کو پیسے دکھانے کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اپنے بکسے کے تالے توڑ دیے اور اپنے ہاسٹل میں یہ مشہور کر دیا کہ میرے پیسے کسی نے چرا لیے ہیں، جبکہ پیسے اس کے پاس ہی تھے۔ دیکھیں کتنا چلاک آدمی ہے۔ اور پھر کیا تھا، پھر سب دوستوں نے پیسے جمع کر کے اس کو پیسے دیے تاکہ کسی طرح سے یہ اپنے مہینے کا خرچہ چلا سکے، جبکہ پہلے پیسے بھی اس کے پاس تھے۔ اس نے چلاکی سے اپنے دوستوں سے اور پیسے بھی بٹور لیے۔ یہ اتنا چلاک آدمی تھا اور اتنا گناہ میں گرا ہوا آدمی تھا، لیکن اس کی زندگی میں اس دن تبدیلی آ گئی جس دن اس نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی۔ جس دن یہ شخص جان گیا کہ میں اپنی اس بگڑی ہوئی نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روک نہیں سکتا، میں اپنی اندر گناہ کے ساتھ چل رہی اس جنگ کو جیت نہیں سکتا، اس جنگ کو جیتنے کے لیے مجھے اس قوت کی ضرورت ہے جو یسوع نے صلیب سے جاری کی ہے۔ سو اس نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی، اور یسوع نے اس کی زندگی کو بدل کر اس کو ایک مکمل طور پر ایک نیا آدمی بنا دیا، اور خدا نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا ٹوٹلی طور پر، اور ایک بڑے خادم کے طور پر دنیا اسے آج جانتی ہے۔ جارج مولر اس شخص کا نام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ جس کی زندگی کو یسوع مسیح تبدیل کر دیتا ہے، جس کی سوچوں کو، جس کے رویوں کو، جس کے شوق کو، جس کے رجحانات کو یسوع تبدیل کر دیتا ہے، وہ یکسر بدل جاتا ہے۔ اس کی خواہشات، اس کے رجحانات ٹوٹلی طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا دنیا کو دیکھنے اور دنیا کو سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ بلی گریہم نے اپنے ایک کلام کے اندر ایک واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک چرواہا تھا جسے وائلن بجانے کا بڑا شوق تھا، اور وہ کسی ایسے علاقے کے اندر چلا گیا جس کے اندر آبادی نہیں تھی، لوگ نہیں رہتے تھے، اور اسی اثنا کے اندر اس کا وائلن بے سرا ہو گیا۔ اور اب وائلن کو سر کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی ایک خاص سر بجاتا، اور اس سر کی مدد سے وہ اپنے وائلن کو دوبارہ سے سر کر لیتا، لیکن آس پاس تو لوگ تھے نہیں۔ پھر اس کے دل میں آیا کہ وہ اپنے ریڈیو اسٹیشن کو ایک خط لکھے گا جن کے ساتھ وہ پہلے بھی بات چیت کرتا تھا۔ سو اس نے خط لکھا، اور اس ریڈیو اسٹیشن والوں نے اسے جواب لکھا، کیونکہ یہ ان کے ساتھ اکثر خط کے ذریعے بات چیت کرتا تھا، وہ اس کو جانتے تھے۔ انہوں نے اس کی مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی، اور کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دن اور ایک وقت اور ایک خاص پروگرام مقرر کر لیا جس کے اندر وہ اس سر کو نشر کریں گے، وہ سر بجایا جائے گا اس خاص وقت پر۔ اور جب وہ سر بجایا جانا تھا تو اس وقت اس کے لیے موقع تھا کہ اپنے وائلن کو پھر سے اس سر پر سر کر لے۔ تو خاص وہ موقع آ گیا، اس نے پھر سے وائلن کو اس بجائے گئے سر کی مدد سے پھر سے اپنے وائلن کو سر کر لیا۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ٹیون ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ ایسے سر ہو جاتے ہیں کہ خدا کی سوچ ہماری سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے، ایک ہو جاتی ہے۔ جیسے سر بجایا جاتا ہے تو بے سرا ساز اس بجائے گئے سر کے ساتھ آسانی سے سر کر لیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہم خدا کے کلام اور یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم یسوع کی عادات کو، یسوع کے رویوں کو، یسوع کی سوچوں کو اپنی زندگی میں قبول کر سکیں۔ سو جو بندہ تبدیل ہو جاتا ہے
جو بندہ اپنی سوچوں پر خدا کی سوچوں کو غالب آنے دیتا ہے، جس کو یسوع مسیح اکثر بدل دیتا ہے، اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں، میں نے ذکر کیا، تو اس کے اندر ایک نئی خواہش بڑھنے لگتی ہے۔ وہ نئی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے ان تمام عزیز دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ہمسایوں کی، وہ لوگ جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی فکر ہونے لگتی ہے کہ وہ لوگ خدا سے دور ہیں، ان کی زندگی میں مسائل ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، کیونکہ وہ بندہ جانتا ہے کہ بغیر یسوع کے نہ تو وہ اپنے دکھوں سے نکل سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے دکھوں سے نکل بھی گئے کسی طرح سے، اور اگر وہ گناہ میں مر گئے، تو ان کے لیے اس زمین پر کوئی امید نہیں باقی ہے۔ وہ بندہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک ایسا بوجھ رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ تبدیل ہو گیا ویسے ہی دوسرے بھی تبدیل ہو جائیں۔ وہ ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو اپنے کلام کی گواہی دے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا، آپ جتنے ایماندار ہیں اور جتنے وہ لوگ جو یسوع کو اب تک نہیں جانتے، وہ اپنی زندگیاں یسوع کو دے کر اس نئی زندگی کا، نئی عادتوں کا، نئی سوچوں کا تجربہ کر سکتے ہیں، جس کو پانے کے لیے آج دنیا محروم ہے، جس کو پانے کی فکر میں آج دنیا پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہم نئی نیچر کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ نئی نیچر کسی کو مل جاتی ہے تو وہ نئی نیچر پانے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح سے یہ نئی نیچر جو ہے میرے عزیز دوستوں کو بھی مل جائے۔ اس طرح سے ہمارے اندر ایک پہلے تو تبدیل شدہ آدمی ظاہر ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی ایک تبدیل شدہ معاشرہ سامنے آتا ہے، اور یہی چیز ہمیں ابتدائی کلیسیا میں دکھائی دیتی ہے کہ پطرس پہلے تھا کہ پطرس ہے اور رسول ہے اور 120 کی جماعت ہے جنہوں نے یسوع کو جان لیا اور ان پر روح القدس نازل ہوا۔ پھر کیا ہے، وہ اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے باہر نکلے، انہوں نے یسوع کے بارے میں منادی کرنا شروع کر دی، یسوع کے بارے میں گواہی دینا شروع کر دی، لوگوں کو جا کر یہ بتانا شروع کر دیا کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا تو بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا نے ایک ایسا نمونہ دنیا کے اندر چھوڑا ہے، لکھا ہے کہ ان میں کوئی محتاج نہ تھا۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے، اور رسول کیا کرتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے ان میں برابر برابر کا تقسیم کر دیتے تھے، جن کے پاس زیادہ ہے ان سے لے کر جن کے پاس نہیں انہیں بانٹ دیتے تھے۔ یعنی ان کے دلوں کو خدا نے اس طور سے آمادہ کر لیا، اس طور سے اپنی محبت سے بھر دیا کہ وہ اپنا مال و دولت اپنے غریب بہن بھائیوں کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ بات ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے صرف خدا تیار کر سکتا ہے۔ یہ وہ نیچر کی تبدیلی ہے جو صرف کسی بندے کے اندر خدا لے کر آ سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر یہ تبدیلی لے کر آنا چاہتا ہے، اور جیسے جیسے لوگ یسوع پر ایمان لاتے ہیں، یسوع ان کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور اس سے ایک تبدیل شدہ نیا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ تمام ایمانداروں کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ یہ وبا کے دن ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم ان اپنے عزیز دوستوں اور بہنوں بھائیوں کو یسوع کی بابت بتانا شروع کریں کہ یسوع ہی اس دنیا کے لیے واحد امید ہے، یسوع ہی واحد نجات دہندہ ہے جو اس دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لوگ تبدیل نہیں کر سکتے، حکومتیں تبدیل نہیں کر سکتی، والدین اپنے بچوں کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع آپ کے بچوں کی نیچر کو بھی بدل سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو میری ماں نے ایک عرصہ میرے لیے دعا کی، کیونکہ میری زندگی خدا سے دور تھی، اور کئی سال اس نے میرے لیے دعا کی کیونکہ وہ اس بات کے لیے فکر مند تھی، لیکن اس کی دعا کے جواب میں خدا نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میرے عزیزو، آپ اپنے ان عزیز دوستوں اور بہن بھائیوں کے لیے فکر مند ہوں جو خدا سے دور ہیں، کیونکہ یہ خدا کی فکر ہے۔ جیسے میں نے بات کی کہ جس کی زندگی کو خدا تبدیل کر دیتا ہے وہ خدا کی فکر کو لے کر فکر مند ہو جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا اس دنیا کے اندر کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ خدا کا ایجنڈا ہے کہ کوئی بندہ بھی اس زمین پر ہلاک نہ ہو۔ جب کوئی بندہ اس بات کو اپنے دل میں قبول کر لیتا ہے اور اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان تمام عزیزوں کو یسوع کی بابت بتانا شروع کرتا ہے جو یسوع سے دور ہیں، تو وہ خدا کی فکر کو لے کر آگے بڑھتا ہے، وہ خدا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ اور جن باتوں کی تم نے مجھ سے تعلیم پائی ہے اس کے بارے میں انہیں تعلیم دو۔ یہ ایجنڈا ایمانداروں کو دیا گیا ہے، اور میں آج آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہوں گا کہ آپ
اپنے عزیز دوستوں اور بہن بھائیوں کو یسوع کے بارے میں بتانا شروع کریں، کیونکہ لوگ آج ان وبا کے دنوں میں فکر مند ہیں کہ لوگوں کے اندر محبت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کی نیچر یسوع مسیح کے وسیلہ سے پھر سے زندگیوں کے اندر بحال ہو سکتی ہے۔ جو اس پیغام کا آخری نقطہ میرا ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ پہلی بات جو میں نے کی کہ یسوع ایک تبدیل شدہ ایک نیا انسان بناتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یسوع اس تبدیل شدہ انسان کے وسیلہ سے ایک تبدیل شدہ معاشرہ یعنی کلیسیا بناتا ہے، اور آخری بات یہ کہ یسوع ایک نیا جہان جو تبدیل شدہ ہے وہ بناتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی۔ آمین۔ یعنی عزیزو، جس طرح سے خدا اس زمین پر رہتے ہوئے ہماری نیچر کو تبدیل کر کے ایک زندہ انسان کو ایک نئی نیچر بخش دیتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر نئے طرح کے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، نئے طرح کے لوگوں کو سامنے لے کر آتا ہے، اسی طرح سے میرے عزیزو جب ہماری یہ زمینی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر خدا نئے انسان اور نئے معاشرے کے بعد آسمان اور زمین کو بھی نیا بنا دے گا۔ اس نئے آسمان اور اس نئی زمین میں وہ لوگ رہیں گے جو اس زمین پر یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں۔ اور اس نئے آسمان اور نئی زمین میں کیا ہوگا؟ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر لکھا ہے کہ تب وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، پھر نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ رہے گا، نہ درد رہے گا۔ میرے عزیزو، اس زمین پر رہتے ہوئے ہم دکھوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس زمین پر ہماری زندگی سے دکھ ختم نہیں ہوں گے۔ ہماری زندگی کے اندر دکھ آئیں گے، لیکن یسوع کی قوت کے وسیلہ سے ہم ان دکھوں کے اندر سے نکل جائیں گے۔ لیکن کچھ دنوں بعد، کچھ لمحوں بعد، کچھ سالوں بعد پھر سے دکھ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہماری یہ زندگی ختم ہوگی، پھر خداوند اپنے وقت پر، جب خداوند کا وقت آئے گا تو خداوند ایک نیا آسمان پیدا کرے گا، ایک نئی زمین پیدا کرے گا، جس میں نہ موت ہوگی جو انسان کا اس زمین پر سب سے بڑا دکھ ہے، نہ بیماری ہوگی، جس میں نہ گناہ ہوگا، نہ اس میں کوئی چور ہوگا، نہ کوئی چوری کرنے والا ہوگا، جس میں زندگی ہوگی اور زندگی کا راج ہوگا۔ اور اس نئے جہان کے اندر، اس نئے آسمان کے اندر خوشی ہوگی، شادمانی ہوگی، ماتم نہ ہوگا، غم نہ ہوگا، بلکہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر میں سب چیزوں کو نیا بنا دوں گا۔ میرے عزیزو، خدا سب چیزوں کو نیا بنا دے گا۔ یہ قوت اور یہ قدرت فقط خدا کے پاس ہے۔ لیکن میں آج آپ کو اس بات کے لیے اس کلام کے وسیلہ سے ابھاروں گا کہ وہ لوگ اس نئے آسمان اور اس نئی زمین میں داخل ہوں گے جو برے کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانا ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج تک اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی، یا وہ اس بات کے لیے پریشان ہے کہ اس کی نیچر تبدیل نہیں ہو رہی، یا وہ دوسرے لوگوں کی طرح سوچتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے بدل سکتا، تو ان سارے سوالوں کا جواب فقط یہی ہے کہ آپ میں سے وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے وہ اپنی زندگی یسوع کو دے دے، اور اس سے کہے کہ میں آج سے اپنی زندگی تیرے ساتھ گزاروں گا، تیرے ساتھ گزاروں گی، تو میری زندگی کو بدل دے، اور پھر میرے وسیلہ سے اس معاشرے کو بدل دے، اور مجھے اس نئے آسمان اور اس نئی زمین میں داخل کرنا جس کو تو نے میرے لیے بنایا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔